السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں MBK۔ آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کر رہے ہیں سیالکوٹ کے اس 21 سالہ نوجوان کے متعلق جس کا نام کاشف ہے، اور اس نوجوان نے ایک انگریز خاتون سے فیس بک کے اوپر دوستی کی اور اس سے محبت کی، اور اس کے بعد اس سے شادی رچائی۔ شادی رچائی کا جو لفظ ہے وہ ذرا میں طنز میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اس کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس لڑکے نے یہ جو کام کیا ہے، جو کہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ایک مذاق بن گیا ہے۔ ہر شخص اس کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی طنز کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ والدہ کی عمر کی ہے، اور کوئی کچھ اور بات کر رہا ہے۔ عموماً ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کبھی بھی ہم پسند نہیں کرتے کہ ہم کسی بھی معاملے کے دونوں رخ جو ہیں ان کو دیکھیں۔ اس لڑکے کا جو یہ واقعہ ہے یہ پاکستان میں پہلا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کئی بیرونی خواتین، انگریز خواتین جنہوں نے پاکستانی لڑکوں سے شادیاں کیں، وہ پاکستان میں آئیں اور یہاں پہ رہیں۔ لیکن سیالکوٹ کے کاشف کا یہ جو معاملہ ہے یہ اس لیے تھوڑا سا لوگوں کو عجوبہ لگ رہا ہے، یا لوگوں نے بہت زیادہ اس کا مذاق بنایا ہے کہ اس لڑکے کی اپنی عمر ہے 21 سال، اور اس سے جس عورت ہیلنا نے شادی کی ہے اس کی عمر اس وقت 40 سال ہے۔ ہیلنا جب سیالکوٹ آئی تو اس نے کاشف سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ میں تمہاری محبت کی وجہ سے اپنا ملک اور گھر بار چھوڑ کر آئی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور بڑا لطف یہ ہے کہ ہیلنا نے اسلام قبول کیا اس نوجوان کے کہنے پر، اور اپنا نیا نام جو ہے وہ ماریا رکھا اور اس سے شادی کی۔ اس نوجوان سے کچھ میڈیا نے جو ہے وہ انٹرویوز بھی لیے۔ ہمارے میڈیا کو تو مرچ مسالہ چاہیے ہوتا ہے جو کہیں سے بھی مل جائے، اور اس کا ایک مذاق بنا دیا گیا۔ وہ لڑکا اس میں کہتا ہے کہ جو پیار ہے اس کی تو کوئی عمر نہیں ہوتی، لیکن ساتھ ایک اور بات بھی کہتا ہے کہ وہ اسے مسلسل ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز بھیجتا تھا جسے اس عورت نے دیکھا اور اس کے بعد اس کی طرف آئی۔ دوستو، یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ کیا کوئی بھی مغربی عورت اتنی جلدی اعتماد کر کے آنکھیں بند کر کے جو بھی اسے بلائے اس کی طرف آتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مشرقی جو معاشرہ ہے الحمدللہ یہ زیادہ تر اسلام کے زیر سایہ ہے، اور ہمارا پاکستانی معاشرہ تو ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے تو اپنا ہی معاشرہ ہے، لیکن جو ہمارے جو مشرقی خطہ ہے اس کے اندر ہماری کچھ روایات ہیں۔ تو ہماری یہاں کی جو عورت ہے الحمدللہ عموماً وہ خاندانی اور عائلی زندگی میں بہت اچھی زندگی بسر کر رہی ہے۔ جو بیرونی ممالک کی یا یورپین جو خواتین ہیں، مغربی جو خواتین ہیں، ان کی تو عائلی زندگی یعنی ان کی جو خاندانی زندگی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ وہ صرف اور صرف ایک جنسی تسکین کا سامان ہے عورت۔ جب بھی مرد کو ضرورت ہو وہ اس کے ساتھ اپنی جنسی ضرورت پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر بچے جو ہیں وہ کسی ایک حد کی عمر تک والدہ کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی آزاد ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ خاندانی نظام زندگی برباد ہے۔ جب مغرب کی عورت دیکھتی ہے کہ مشرقی کوئی مرد اسے اتنی محبت دیتا ہے، اتنا ادب اور احترام، اور اس سے اتنا جو ہے نا اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے جو کہ ہمارے ہاں بہت عام ہے، تو ان کے لیے بات بالکل ایک اچھوتی اور انہونی بات ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اس معاشرے میں نہ محبت پائی ہوتی ہے، نہ عزت، نہ تکریم پائی ہوتی ہے۔ جبکہ مسلمانوں کے اندر قرآن مجید کی تعلیمات اور سنت کے روح سے یہ ہے کہ عورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے محبت کا پتلا بنایا ہے۔ اس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو شوہر ہے، اس کا بہن، اس کا بھائی، اس کا والد، کوئی بھی اسے چاہے جانے کی خواہش ہے۔ عورت کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اسے اچھا لگتا ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے، اس سے اپنے پیار کا اظہار کرے، مگر یہ حلال ہو۔ تو اس وجہ سے جو وہاں پہ محبت کو، خلوص کو ترسی ہوئی اس معاشرے کی عورت ہے، اسے جب یہاں کا کوئی ایسا نوجوان یا کوئی مرد ملتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے پاکستان آ جاتی ہے اور یہاں پہ ان سے شادی کر لیتی ہے۔ آپ کو میں اپنا پرسنل ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ویسے کہتے ہیں نا کہ یار فلاں کو گرین کارڈ چاہیے تھا، اب وہ جو لڑکا ہے اس کی عمر اور اس کی گفتگو آپ سنیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اسے کوئی گرین کارڈ کا پتہ بھی ہوگا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو عورتیں آتی ہیں جاسوسی کے لیے آتی ہیں، بالکل ممکن ہے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ ہر چیز کے اندر سازشی تھیوری ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں دونوں رخ دیکھنے چاہیے، اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا اقدام کیوں اٹھایا جاتا ہے۔ 2017 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر بنا تو اس وقت امریکہ بھر میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف احتجاج ہو رہے تھے۔ جب اس سے ہیلری کلنٹن ہاری تو وہاں پہ جو اس کے مخالف لوگ تھے ان کے بہت بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہو رہے تھے۔ تو جو الجزیرہ ہے، الجزیرہ اس کی باقاعدہ کوریج کر رہا تھا۔ ایک دن میرے سامنے الجزیرہ کی فیس بک لائیو ٹرانسمیشن آئی تو وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا۔
تو میں نے وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے خلاف کچھ کمنٹس کر دیے، تو اتنے میں مجھے فیس بک پہ کئی ریکویسٹ آئیں جو کہ ویسٹرن تھی، باہر کی، اور ان میں بہت سی خواتین بھی تھیں۔ ایک خاتون جن کی عمر تقریباً 45 سے 50 سال کے درمیان تھی، ان کی جو ریکویسٹ تھی وہ میں نے دیکھی، تھوڑا پروفائل میں نے ان کا وزٹ کیا تو وہ کیلیفورنیا سے تھی اور وہ صحافت سے وابستہ تھیں، تو ان کی میں نے ریکویسٹ ایکسیپٹ کی، تو ان کا مجھے میسج آیا، اور وہ میسج جس وقت میں نے پڑھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے اسرائیل کے خلاف بات کی ہے تو مجھے اچھا لگا۔ وہ خود کیتھولک عیسائی تھیں۔ اس طرح میری ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے، وہ یہاں پہ جو ہے نا فساد پھیلاتا ہے اور وہ شدت پسند ہے۔ تو یہاں سے میری گفتگو ان سے ہوئی۔ کچھ دن بعد اس نے مجھے بتایا کہ اس نے میرا تعارف اپنے گھر بار میں کروایا ہے، خاندان میں کروایا ہے۔ اس کی ایک بڑی بیٹی ہے جس کی 22 سال عمر ہے اور وہ ایڈوکیٹ ہے اور کیلیفورنیا کی کسی اچھی عدالت میں جو ہے وہ وکالت کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے 2 اور بچے ہیں، 3 بچے اور ایک خاوند ہے۔ تو اس نے مجھے ایک دن ویڈیو کال کی میسنجر پہ، میں اسے پاکستان کے بارے میں پوچھتا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ پاکستان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، اسلام کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے۔ میں وقتاً فوقتاً ان کو کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جو میری بڑی بیٹی ہے وہ کافی آپ سے انسپائرڈ ہے، اس نے آپ کی پوسٹیں وغیرہ جو ہیں وہ پڑھی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کا جو کلچر ہے، خاص کر عرب کلچر کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے، اس لیے وہ مسلمانوں میں بہت زیادہ اٹھتی بیٹھتی ہے۔ تو اس لڑکی سے بھی میرا تعارف کروایا، وہ سارے جو ہے موجود تھے۔ تو کچھ دنوں بعد اس عورت نے مجھے کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ وہ پاکستان آئے۔ میں نے کہا جی ویلکم، آپ پاکستان آئیں، ہم آپ کو پاکستان دکھائیں گے، لیکن یہ جو شادی کا معاملہ ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا، لیکن اتنی جلدی ہمارے ہاں نہیں ہوتا، اور میرے معاملات اس طرح سے ہیں کہ میں تو ابھی اسٹڈی اپنی کر رہا ہوں، اس حوالے سے میں شادی وغیرہ جو ہے نا ابھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے مختصر کہا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو تفصیلی بات بعد میں بتاؤں گا۔ بعد میں نے ان کو یہ ساری چیزیں سمجھا دیں تو وہ بات کو سمجھ گئے، لیکن اس نے مجھے کہا کہ یہ جو ہماری بیٹی ہے یہ اگر آپ کے ہاں آ کے اسلام قبول کرنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ پاکستان آئے گی اور آپ کو ساتھ لے کے یہاں پہ آئے گی، آپ کچھ عرصہ وہاں پہ رہ لیں، اس کے بعد ہماری طرف آ جائیں۔ یہ انہوں نے یعنی پورے مشورے کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ رہ کے یہ بات کی، تو میرے لیے تو ایک بڑی عجیب سی بات تھی، لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ میں قرآن اور پاکستان کے متعلق، اسلام کے متعلق آپ کو جو انفارمیشن چاہیے ہوگی وہ میں آپ کو دوں گا۔ تو مجھے بتایا گیا کہ اس کی جو بیٹی ہے وہ اسلامی تاریخ بھی پڑھتی ہے، اسے کافی شوق ہے، تو قرآن مجید جو ہے اس نے اس کا ترجمہ پڑھنا چاہا، تو اس پہ میں نے بڑی ان کی حوصلہ افزائی کی، اور میں نے انہیں کہا کہ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ نظریات بدلنا یا پھر کسی سے تعلق بنانا توڑنا یہ کوئی بہت زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے، یہ تو اسلام کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر اتنی خوبصورتی پیدا کی ہے اور ہمیں احکامات دیے ہیں، اس لیے وہ لوگ جو ہیں وہ آسانی کسی سے شادی کر لیتے ہیں، تعلقات بنا لیتے ہیں، اور کوئی بھی نظریہ وہ جو ہے نا وہ اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر اس طرح سے زور زبردستی نہیں ہے۔ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ شدت پسند موجود ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو وہاں کے لوگ ہیں انہیں مذہب سے اتنا زیادہ شغف نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے نظریات بدل لیتے ہیں۔ تو میری بڑی خواہش تھی کہ وہ لڑکی اسلام قبول کرے، ان کا خاندان اسلام قبول کرے۔ میں ان کو جو ہے وہ کافی عرصہ گائیڈ کرتا رہا، پھر کچھ ایسا ہوا کہ فیس بک سے میرا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہوا، تو اس کے بعد میرا رابطہ نہیں ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازے، اور یہ جو لڑکا کاشف ہے، کم از کم میری طرف سے اس سے بہت سی داد ہے۔ آپ سب کو بھی اس کا مذاق اڑانے کے بجائے، اس پہ طنز کرنے کے بجائے یہ سوچ لیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ امی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت تھی 25 سال، اور حضرت امی خدیجہ کی عمر مبارک تھی 40 سال، اور یہ حضور کی یہ شادی جو ہے وہ نبوت سے پہلے ہوئی، اور 40 سال کی عمر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ تو یہ جو ہے ایک طرح سے سنت جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پھر وہ لڑکا جس کی وجہ سے ایک عورت 40 سال کفر کے اندر زندگی گزارنے والی اب اگر اسلام قبول کرتی ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلتی ہے، تو کیا یہ اس کے لیے سعادت کم ہے اس لڑکے کے لیے؟ ہمارے لیے کتنے اعزاز کی بات ہو کہ اگر ہمارے ہاتھوں کوئی کلمہ پڑے اور مسلمان ہو۔ تو اس لڑکے نے یہ جو ہے یہ جس طرح سے بھی اس کا تعلق اس سے بنا، اس سے جیسے بھی دوستی ہوئی، بہرحال اس نے اس تعلق کو اب ایک حلال پروسیس کے تحت اپنے لیے حلال کیا ہے۔ تو ہمیں اس کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے سوچنا چاہیے، اسے داد دینی چاہیے کہ اس نے ایک انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنی پوری صحیح کی ہے، اپنے حلال نکاح میں رکھا ہے۔
تو یہ سوچ ہندوانہ سوچ ہے کہ اپنی سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی یا نہیں کرنی چاہیے، یا بیوہ کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، یا جو متعلقہ عورت ہے اس سے نہیں کرنی چاہیے، تو ہمارے اندر سے یہ جو ہندوانہ رسومات ہیں اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ جو سوچ فکر اور احکامات ہمیں اللہ اور رسول نے دیے ہیں وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے میں یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک جس نے مذاق اڑایا ہے وہ اللہ سے بھی توبہ کرے اور آئندہ مذاق اڑانے سے گریز کرے، بلکہ لوگوں کو ترغیب دے کہ معاشرے میں جو بیوہ ہے، غریب کی بیٹی ہے، جو شادی کو ترس رہی ہے، اس کی عمر بیت رہی ہے لیکن کوئی شادی نہیں کرتا، اس لیے ترغیب دے کے ان سے شادی کرنی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔